Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. میرے دوست و بزرگوں عزیزو، اس زمانے میں مسلمان مدد سے مایوس ہے، اور جب مسلمان اعمال کے ذریعے امداد سے مایوس ہو جائے گا تو پھر مسلمان امداد کا ہاتھ غیروں کی طرف پھیلائے گا، اس لیے کہ مسلمان کے لیے مدد کا ایک راستہ ہے صرف کہ وہ اللہ کے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ لیکن جب مسلمان غیبی امداد کے ضوابط کو چھوڑ دے گا، جب مسلمان غیبی امداد کے ضوابط کو چھوڑ دے گا تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد کے ضابطے سے ہٹ جائے گا، مسلمان غیبی مدد کے ضابطے سے ہٹ جائے گا۔ پھر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اس کو اپنے ہر مسئلے کا حل غیروں میں نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد اجتماعی انفرادی وہ سب سے زیادہ کی ہے ملائکہ کے نزول سے، لیکن وہ جب اجتماعی طور پر مسلمان فرشتوں کے نزول کے اسباب پر قائم ہوں، اجتماعی طور پر مسلمان فرشتوں کے نزول کے اسباب پر قائم ہوں۔ اس زمانے میں مسلمان فرشتوں کے نزول کے اسباب پر مجتمع نہیں ہے۔ دعوت، عبادت اور تعلیم، دعوت، عبادت اور تعلیم، یہ تین سبب ہیں فرشتوں کے نزول کے، یہ تین اسباب ہیں فرشتوں کے نازل ہونے کے۔ سب سے زیادہ باطل کے دلوں میں جو رعب پیدا ہوتا تھا وہ فرشتوں کے نزول سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مسلمان ان اعمال کو ہلکا اور حقیر سمجھ کر چھوڑے ہوئے ہیں جو اعمال فرشتوں کی فوجوں کے اترنے کے اسباب تھے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد گشتوں کے ذریعے امت کو ان اعمال پر مجتمع کرنا ہے جو اعمال فرشتوں کے نزول کے اسباب ہیں۔ بس لوگ بیچارے اس کام کو کلمہ نماز کی تصحیح کی تحریک سمجھتے ہیں، حالانکہ تین میں نے عرض کیا کہ تین اسباب ہیں فرشتوں کے نزول کے: دعوت، تعلیم اور عبادت، دعوت، تعلیم اور عبادت۔ ان تین چیزوں پر جب امت مجتمع ہوگی تو پھر اللہ رب العزت ہر موقع پر فرشتوں کے ذریعے سے کہیں مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر دکھائیں گے، کہیں غیروں میں رعب پیدا کرنے کے لیے، کہیں براہ راست مشرکین سے قتال کے لیے فرشتوں کو استعمال کریں گے۔ میدان قتال میں فرشتے مسلمانوں کی طرف سے ایسا دفاع کرتے تھے، ابھی ایک مسلمان کسی مشرک کی طرف ارادہ کر ہی رہا ہوتا تھا کہ فرشتہ آگے بڑھ کر کام کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں غیر کتنا استہزاء کرتے ہیں، اس زمانے میں غیر کتنا استہزاء کرتے ہیں دین کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء کرنے والوں کو آپ نے جبرائیل سے شکایت کی، جبرائیل سے شکایت کہ جبرائیل فلاں 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 ہیں جو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا جب کبھی سامنے ہو تو مجھے بتانا کون کون ہے، مجھے بتلائے گا کون کون ہے۔ ایسا موقع ہوا کہ وہ سارے کھڑے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، آپ نے فرمایا جبرائیل دیکھو یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، سب کے نام لے کے آپ نے بتلایا۔ فرمایا دیکھو ایک یہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے انگلی سے اشارہ کیا، آگے بڑھ گئے۔ فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں، تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں۔ عرض کیا کہ میں نے اس کا کام پورا کر دیا۔ آگے بڑھے، فرمایا کہ دیکھو ایک یہ بھی ہے۔ جبرائیل نے ایک اشارہ انگلی سے کیا اس کے سر کی طرف۔ میں جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں جی میں نے اس کا کام کر دیا۔ آگے بڑھے، فرمایا ایک یہ بھی ہے۔ جبرائیل نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں؟ عرض کیا کہ نہیں میں نے اس کا کام کر دیا۔ آگے بڑھے، ایک یہ بھی ہے۔ جبرائیل نے اس کے پیر کے نیچے تلوے کی طرف اشارہ کیا، پیر کے
تلوے کی طرف نیچے، اخمص قدمی، پیر کے تلوے کے نیچے اشارہ کیا۔ فرمایا جبرائیل تم نے کچھ کیا تو ہے نہیں؟ عرض کیا میں نے کام۔ تھوڑی دیر گزری، ایک کے سر میں پھوڑا نکلا، وہ ختم ہوا، ایک کی آنکھوں میں کانٹے چبھنے لگے، اس کی آنکھیں سے اشارہ کیا، ایک کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اس کے پیٹ سے پیٹ کے اندر زرد پانی اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے منہ سے پاخانہ نکلنے لگا۔ یہ جبرائیل کے اشارے سے ہوتا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں غیر دین کا استہزاء ہی نہیں بلکہ دین کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ مسلمان یہ کہتا ہے جی ہم کیا کر سکتے ہیں، قانون ہے ان کا۔ میں سوچتا ہوں اس بات کو بہت، یہ مسلمان فرشتوں کے نزول کے اسباب پر مجتمع نہیں ہوگا تو مسلمان یہ کہہ کر دین کو چھوڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ حالانکہ جبرائیل نے ایک ایک کی طرف اشارہ کیا، سب راستے سے ہٹ گئے۔ تو میں نے عرض کیا دعوت، تعلیم اور عبادت یہ تین اسباب ہیں فرشتوں کے نزول کے۔ غزوات میں فرشتے اترا کرتے تھے جن کے نزول سے ہی مشرکین کے دلوں میں ایک رعب پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت نے پوری حیات الصحابہ مکمل کر کے اخیر میں تائیدات غیبیہ کا باب قائم کیا ہے کہ اگر اس طرح کام کرو گے اور یہ صفات پیدا کرو گے اور ان تین چیزوں پر مجتمع ہو جاؤ گے، دعوت، تعلیم اور عبادت، تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد کریں گے۔ صحابہ کرام کے قرآن کی تلاوت میں اور قرات میں اتنی جاذبیت ہوتی تھی، فرشتے سننے کو اترتے تھے اور مشرکین سن کر اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے غور کیا کہ اس زمانے میں یہ جاذبیت کیوں نہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں دعوت کے بغیر، تلاوت کرتے ہیں دعوت کے بغیر، تلاوت کرتے ہیں دعوت کے بغیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے میں تلاوت کا اثر یوں بھی نہ رہا کہ ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر، تلاوت کرتے ہیں قرآن کو سمجھے بغیر۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس زمانے مسلمان کے اعمال پر رواج غالب آ گیا ہے، اس لیے اعمال کی جاذبیت ختم ہو گئی۔ ایسا فرماتے تھے جو عمل سنت کے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا اس عمل میں اتنی زیادہ جاذبیت ہوگی، جو عمل سنت کے جتنا زیادہ مشابہ ہوگا اس عمل میں اتنی زیادہ جاذبیت ہوگی۔ چنانچہ فرشتے اترا کرتے تھے غزوات میں اور فرشتے نازل ہوتے تھے تعلیم کے حلقوں پر، تعلیم کے حدیثوں میں تم تعلیم کے حلقوں پر فرشتے نازل ہوتے تھے، انفرادی قرات پر فرشتے نازل ہوتے تھے۔ چنانچہ ملائکہ کا اترنا، صحابہ کرام کے قرآن پڑھنے پر ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اپنے مربد میں اپنے کھلیان میں قرآن پڑھ رہے تھے، اچانک گھوڑی بھدکنے لگی، انہوں نے پھر پڑھنا شروع کیا، وہ اور بھدکنے لگی، اور پڑھنا شروع کیا، اور بھدکنے لگی۔ اسید کہتے کہ مجھے خطرہ ہوا، اندیشہ ہوا اس بات کا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ یحییٰ وہ وہاں سو رہا تھا کہ کہیں یہ اس کو نہ کچل دے۔ میں نے دیکھا اچانک اپنے سر کے اوپر تو ایک بادل سا تھا اور اس بادل کے اندر چراغ سے روشن ہو رہے تھے، بادل میں چراغ سے روشن۔ یہی تفسیر کی علماء نے اس روایت کی کہ بادل تو فرشتوں کے پر تھے، بادل فرشتوں کے پر تھے، اور ان پروں کے اندر، ان بادلوں کے اندر جو چراغ چمک رہے تھے وہ فرشتوں کے چہرے تھے، فرشتوں کے چہرے۔ یہ تفسیر کی علماء نے کہ بادل سے نظر آتا تھا وہ فرشتے تھے، ان کے سفید سفید پر ویسا معلوم ہوتا تھا کہ بادل ہیں، اور ان میں جو چراغ جل رہے تھے وہ فرشتوں کے نورانی چہرے تھے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بادل آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا، یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گیا۔
فرماتے ہیں کہ میں صبح کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو کل رات قرآن پڑھ رہا تھا, اچانک میری گھوڑی بدکنے لگی. آپ نے فرمایا کہ اے ابن حذیر, اے اسید ابن حذیر, پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے. عرض کیا کرے, پڑھتا رہا, گھوڑی اور بد کی. فرمایا اے ابن حذیر اور پڑھتے رہتے اور پڑھتے رہتے. فرمایا میں اور پڑھتا رہا لیکن گھوڑی اور بدکنے لگی. فرمایا اے ابن حذیر اور پڑھتے رہتے. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل کے کرنے میں آدمی کو بوجھ پڑتا ہے, اس بوجھ کو کی وجہ سے لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں. اگر اس بوجھ کو برداشت کر لیں, اس بوجھ کو برداشت کر لیں تو اس کے بعد ملائکہ کے اور اللہ تعالیٰ کے عمل کی طرح متوجہ ہونے کی ابتدا ہوتی ہے. جب بوجھ پڑتا ہے تو لوگ عمل چھوڑ دیتے ہیں. یہ اس روایت میں آپ کا یہ فرمانا کہ پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے پڑھتے رہتے, کہ جی وہ تو اتنی بدک رہی تھی, گھوڑی اتنی بدک رہی تھی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ میرے بچے کو نہ کچل دے. فرمایا پڑھتے رہتے. عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ بادلوں کی طرح سایہ ہے اور اس میں چراغ جیسی روشنی ہے. پھر وہ آسمان کی طرف اٹھتا چلا گیا یہاں تک کہ مجھ سے غائب ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو کان لگا کر تمہاری قرآن و قرات کو سن رہے تھے. اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک یہ فرشتے, دن نکلنے تک یہ فرشتے واپس نہ جاتے, یہاں تک کہ تمام لوگ ان فرشتوں کو دیکھتے اور یہ بادل کی طرح فرشتوں کی یہ جماعت یہ لوگوں سے چھپی نہ رہتی, لوگوں سے چھپی نہ رہتی. ایک روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں چراغوں کی طرح آسمان زمین کے درمیان معلق کوئی چیز ہے. آج کے کہ رسول اللہ میں آگے پڑھ نہ سکا. آپ نے فرمایا کہ وہ ملائکہ تھے جو تمہارے قرآن کو سننے کے لیے نازل ہوئے تھے, اور اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تو اس سے بھی زیادہ عجائب دیکھتے.